حوصلے جب بلند ہو جائیں مسئلے تب ٹھکانے لگتے ہیں، اس کی زنجیر کے سبھی حلقے پاؤں پکڑ کر منانے لگتے ہیں۔ اچانک بے ہوش ہونے والی سودا کو زید نے پھرتی سے تھام لیا اور اس صورتحال پر گھبرا کر شاہ زیب بھی آگے بڑھا۔ ارے یہ سودا کو کیا ہوا؟ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ گھبراؤ نہیں، سارا دن جس ذہنی اور اعصابی تناؤ سے گزری ہے اس کا نتیجہ ہے یہ۔ ٹینشن کے باعث بے ہوش ہو گئی ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ زمرد بیگم اور بوا کی نظریں سب سے پہلے ادھر پڑی تھیں۔ اس کے بعد ہال روم میں یہی صدائیں گردش کر رہی تھیں کہ دلہن بے ہوش ہو گئی۔ جو کچھ آج ہوا وہ غیر متوقع اور سخت اذیت ناک تھا۔ ہمارے اعصاب ابھی تک شل ہیں، پھر یہ ایک نازک سی کم عمر بچی ہے، کہاں تک برداشت کر سکتی ہے؟ بے ہوش تو ہونا ہی تھا۔ مدثر اور مونس بھی وہاں پہنچ گئے اور مونس صاحب نے کہا، تایا جان اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ شاہ زیب نے اسے ہوش میں لانے کی تمام تدبیریں کرتے ناکامی سے کہا، نو پرابلم بیٹا، سودا کو روم میں لے جائیے، ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت اس کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ان کی ہلکے پھلکے انداز میں کہنے پر گھر کی خواتین کے اترے چہروں پر رونق بحال ہوئی، ماں سوائے عمرانہ کے۔ وہ اندر ہی اندر آتش فشاں کی مانند کھول رہی تھی، ہونٹوں پر عارضی مسکان سجائے اندیکھی آگ میں جلتی وہ گاہے بگاہے بیٹی کے ہنستے مسکراتے چہرے کو گھور رہی تھیں۔ آج اپنی ہی بیٹی نے ان کو شکست دی تھی، اپنی خوشیوں کی خاطر ماں کی خوشیاں راکھ کر ڈالی تھیں۔ عمرانہ آپ کی بہو بے ہوش ہو گئیں، ایک خاتون نے کہا۔ منحوس کو کبھی ہوش نہ آئے، اللہ کرے ایسے ہی مر جائے۔ پریشان نہ ہو، یہ تو ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ہاں ہاں ریسٹ کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ دوسری خواتین نے بھی ان کی خاموشی کو پریشانی پر محمول کیا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا اپنی بہو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ مصنوعی فکرمندی ظاہر کرتی ہوئی مہمان خواتین سے اجازت لے کر اور اس طرف بڑھ گئیں جہاں گھر کے دیگر لوگ موجود تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں میاں؟ سودا بیٹی کو کمرے تک چھوڑ آئے۔ حسب عادت بوا کو سودا کا خیال آیا تو وہ کہہ اٹھیں، میں چھوڑ کر آؤں گا بوا؟ زید سر پٹا کر گویا ہوا، آپ ہی جائیں گے؟ اب یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، بھول گئے کچھ دیر قبل جو بڑی سعادت مندی سے قبول ہے کی گردان کی تھی؟ جنید بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اور اس کی شوقی پر زبردست قہقہا لگا، اور زید حسب عادت اس کو گھور بھی نہ سکا کہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بھائی بھابھی کو اپنے بیڈ روم میں نہیں لے جائیے گا، فی الوقت تو ان کو ان کے ہی بیڈ روم میں شفٹ کیجیے گا۔ شاہ زیب نے بزرگوں کی موجودگی کو بالائے طاق رکھ کر پھر شرارتی لہجے میں کہا، اور اس بار قہقہوں کا طوفان امٹ آیا اور زید بھی مسکرا دیا۔ شور و غل نے سودا کو بھی ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ فائرنگ ہوتے ہی وہاں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ برکھا نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ معزز لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ تھی، جرائم پیشہ لوگ یہاں آتے جاتے تھے۔ اب وہ اور دیگر ایسے ہی لوگ کمروں سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ جہاں آرا بھی غائب دماغی کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھی۔ فائرنگ کے ہوتے ہی وہ واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی جس میں اصل نشانہ برکھا تھی، اور چکی میں پیسنے والے گھن کی مانند سراج بھی مارا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد حملہ آوروں کے بھاگنے کی آواز سنائی دی تھی۔ سامنے ہی برکھا کی لاش پڑی تھی جس کی کھلی آنکھوں میں موت کی دہشت جم کے رہ گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر سراج بھی اپنے ہی خون میں ڈوبا اوندھا پڑا تھا۔ لمحوں میں وہ زندگی کی پرفریب راہوں سے نکل کر موت کی پرہول وادی کے باسی بن گئے تھے۔ جہاں آرا نے دروازے کی اوٹ سے باہر کا منظر دیکھا اور باہر آ کر لمحے بھر میں ہونے والا ان کا عبرتناک انجام دیکھتی رہ گئیں۔ زندگی اور موت کی راہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ کب کس موڑ پر زندگی
موت کی راہ پر چھلانگ لگا کر قصہ تمام کر دے۔ برکھا کا زرق برق لباس، طلائی زیورات، بڑے بڑے نوٹوں کے انبار جن کے خاطر وہ اپنا ضمیر و ایمان فروخت کر چکی تھی، ان میں سے کوئی بھی اس کو بچا نہیں پایا تھا۔ سراج کی لمبی زبان، تیز دماغ، شاطر پن و مکاری جس پر اس کو بہت ناز تھا، وہ سب بھی موت کے آگے بے بس و لاچار ثابت ہوئے تھے، اور اب وہ اپنے خون میں تربتر بے یار و مددگار پڑے تھے۔ جہاں آرا کا سکتہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا، پولیس کے آنے سے قبل وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر باہر دوڑتے بھاگتے لوگوں میں شامل ہو گئیں اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کچھ آگے بڑھی تھیں جب انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو اس سمت جاتے دیکھا۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئیں اور بے سدھ ہو کر بیڈ پہ لیٹتے ہی لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ ان کے دل و دماغ کی بری حالت تھی۔ خیریت ہے نا ماسی؟ تم برکھا کے یہاں گئی تھی، اس نے پھر کوئی دھمکی دی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے جو تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے؟ بالی نے ان کے پیچھے آ کر فکر مندی سے استفسار کیا۔ وہ جو منظر دیکھ کر آئی تھیں ابھی تک اسی کی خوف میں مبتلا تھیں، دہشت و خوف سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ ہر جگہ خون ہی خون ان کو دکھائی دے رہا تھا، اور برکھا کی خوف سے کھلی آنکھیں گویا ان کو ابھی بھی گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماسی سب ٹھیک ہے نا؟ بالی کو بھی خوف سے اختلاج قلب ہونے لگا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ برکھا اور سراج، وہ دونوں مارے گئے، دونوں مارے گئے۔ سچ؟ دونوں مر گئے؟ بالی کے لبوں پر مسکان اجاگر ہوئی۔ مگر تم تو بہت ٹینشن میں لگ رہی ہو۔ کسی کی موت کا سن کر خوشی تو کسی کو بھی نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ کسی کی زندگی چھیننے کے در پہ ہو جائیں تو ان کی موت مظلوم کی خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کے مرنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح جان چھوڑنے کو راضی نہ تھی، مگر اطمینان کے ساتھ ساتھ نامعلوم ایسا کیا ہے جو مجھے مضطرب اور بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے انداز میں بے حد ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں چاہت کی قندیلیں جگمگا رہی تھیں۔ شادی؟ انشرا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ ہاں شادی، میں شادی کے لیے کسی لمبے چوڑے افیئر کو نہیں مانتا، نہ ہی یہ پسند ہے کہ شادی سے پہلے محبت کی جائے اور دنیا کو تماشا دکھایا جائے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی نوفل لگ رہا تھا، لیکن بات تو دوستی کرنے کی ہوئی تھی۔ انشرا کو اپنی خود اعتمادی ہوا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیوی بھی دوست ہو سکتی ہے نا؟ اچھی شادی دوستی سے ہی چلتی ہے، اور ہماری شادی مثالی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مضطربانہ انداز میں دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ بہت عجیب سے جذبات تھے، چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کن لمحات سے گزر رہا تھا۔ اضطراب و انبساط کی دھوپ چھاؤں اس کی ذات کا مظہر تھی۔ انشرا تذبذب کا شکار ہو گئی۔ میری اسٹڈی ابھی چل رہی ہے، شادی کے بعد بھی چلتی رہے گی، نو ڈاؤٹ۔ ابھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا یوں سمجھ لیں میں اتنے کم ٹائم میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا اعتبار کرنا نہیں چاہتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ بات اعتبار کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اوکے ریلیکس، ٹینس مت ہو، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس کی ہے۔ مجھے فیل ہوا ہے میری لائف بے رنگ اور انکمپلیٹ ہے۔ اپنی بے رنگ زندگی کے ادھورے پن کو میں تمہارے وجود سے مکمل کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ وہ پوری طرح سے ٹوٹا بکھرا ہوا ایک شخص تھا جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ میں ذاتی تنہائی و تشنگی کی محسوس کی جانے والی تپش تھی۔ اس کا ہر سانس اس کی محبت سے مہکا ہوا تھا۔ اس سے شادی کا خواہاں تھا، بہت سادگی سے پرپوز کیا تھا، بہت شائستہ اور معتبر انداز میں۔
دور بہتا سمندر، سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، خوشبو بھری نم ہوائیں، ارد گرد پھیلا سناٹا اور تنہائی بہکنے کے لیے ماحول سازگار تھا۔ مگر ایک نگاہ غلط نوفل کی اس کی طرف نہ اٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا، جیسے وہ کوئی قابل احترام ہستی ہے، اور انشرا جو مزاجاً مخلص و بامروت لڑکی تھی، ماں باپ کے ٹھکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے بے حس و حرکت پتھر بن گئی تھی۔ نوفل کے کردار کی مضبوطی اور اچھائی اس کو ڈگمگانے لگی تھی۔ اینی وے، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، شاید کبھی شادی نہ کروں۔ کیا آپ ساری زندگی میرا انتظار کریں گے؟ اس نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کی خاطر ہنس کر کہا۔ میں ساری زندگی ویٹ کروں گا، مگر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تمہاری لائف میں بھی کوئی ٹریجڈی آئی ہے؟ وہ نامعلوم کیا پوچھتا لب دبا کر خاموش ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں صرف ایک ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سیپریشن ہو گئی، اور میری پوری زندگی ٹریجڈی ہے۔ اب کیا بتاؤں؟ کچھ نہیں بتاؤ، میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے بھاری لہجے میں حلاوت تھی، اپنائیت تھی۔ آپ کے گھر والے بھی کچھ نہیں جاننا چاہیں گے میرے بارے میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہجے میں غضب کا اعتماد و یقین تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے۔ اس خوشی سے بڑھ کر کوئی بات ان کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔ گھر میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں آپ؟ پپا ممی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کے۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ ملازم نے عاکف اور بابر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ استفسار کرنے لگی۔ ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مما زندہ ہیں۔ میں ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا یکساں ہوتا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے ریپیٹ کرو اپنی بات۔ یوسف نے چند لمحے ہکا بکا رہنے کے بعد استفسار کیا۔ واہ، کیا کانفیڈنس ہے! میں سمجھ رہی تھی اپنی ناجائز اولاد کا سن کر آپ مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، مجھ سے نگاہیں نہ ملا پائیں گے، مگر آپ نے ثابت کر دیا وہ آپ کی بھول نہیں تھی، آپ عادی ہیں ان گھناؤنی حرکتوں کے۔ وہ چیخنے لگی۔ وہاں گزرتی زرقا بیگم ان کی بلند آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ ہمراہ، کیا ہو گیا جو اتنا ہنگامہ کر رہی ہو؟ پورشن میں آواز گونج رہی ہے۔ ملازموں کا تو خیال کرو۔ ملازموں کو ہی نہیں، پوری دنیا کو میں بتاؤں گی اس بے وفا شخص کی اصلیت، کس طرح اپنی حیثیت و مرتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ اس کے وجیح اور خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ و کریہ چہرہ پوشیدہ ہے۔ اسٹاپ اٹ ہمراہ، ہوش کے ناخن لو۔ ایسا بھی کیا غصہ کہ انسان بالکل ہی تہذیب و تمیز کا دامن چھوڑ کر جو منہ میں آئے وہ بکتا چلا جائے؟ زرقا نے جنون و انتقام میں سد بد بھولی ہمراہ کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہوش کی ضرورت مجھے نہیں، آپ کو ہے آپی۔ اس شخص نے میرے ساتھ آپ کے اعتماد کو بھی توڑا ہے، بے وفائی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یوسف دوہری اذیت کا شکار تھے۔ ایک طرف ہمراہ نے ان کے کردار کی بدصورتی کو جس طرح نمایاں کیا تھا وہ نفرت بھرا انداز، لب و لہجہ سہنا محال تھا۔ دوسری طرف ان کے منہ سے اپنی بیٹی کی موجودگی کا سن کر ان کے دل کی حالت جل بن مچھلی کی مانند ہو گئی تھی۔ ہمراہ ان کی حالت سے بے نیاز اپنے ماتن میں مگن تھی، جبکہ زرقا بیگم پوری طرح سے یوسف کے دگرگوں حالت سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمراہ کو بھی سنبھال رہی تھی، جو سخت جنونی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ قصہ گزرے ماضی کی دھول ہے، اس کو جتنا کریدو گی اتنا ہی اپنی سانسوں میں تنگی محسوس کرو گی۔ بہتر یہی ہے حال میں پلٹ آؤ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے زرقا سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے آگاہ ہیں، اندھیرے میں فقط میں ہوں؟ نہیں، بدگمانی کے جال میں مت پھنسو ہمراہ، مجھے بھی چند دن قبل یوسف نے آگاہ کیا۔ تم امریکہ گئی ہوئی تھی۔ میرے ہرجائی پن، بے وفائی کی جو چاہو سزا دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ بتا دو یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کسی سائل کی مانند آنکھوں میں آنسو بھرے کشکول لیے کھڑے تھے۔ یہ خوب ہے، پوری زندگی اپنی من کانیوں میں گزار دی جائے اور جب وقت پڑے تو یہ انداز اپنا لیے جائیں اور دوسرے کے جذبات، عزت، محبت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے،
عورت کے لیے کسی مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے اور مرد کے لیے حرام بھی حرام نہیں ہوتا۔ ہمراہ کسی طرح ان کو معاف کرنے پر راضی نہ تھیں۔ پلیز ہمراہ، یوسف اس حقیقت سے ہی بے خبر تھے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ یہ خبر آج تم نے دی ہے، تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، اعصاب شل ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ سن کر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ میری محبت و اعتماد مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا، بہلا رہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے۔ یوسف کسی عورت کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر ہی نہیں سکتے۔ میں سارے سفر میں یہی سوچتی آئی تھی کہ یہ سب جھوٹ اور سازش ہے، کوئی میرے اور یوسف کے درمیان فاصلوں کو جنم دینا چاہتا ہے۔ میں ان سے کہوں گی تو یہ فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس اور لغویات ہے۔ انہوں نے خاموش ہو کر چند لمحے تنفس درست کیا، مگر یہاں معاملہ بالکل ہی توقع کے برعکس ثابت ہوا۔ کیسی ندامت، کہاں کی شرمندگی، ان کے ہر لفظ میں اعتراف موجود تھا۔ تمہارے دکھ و رنج میں میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تکلیف میں فیل کر رہی ہوں، یوسف سے تمہاری محبت کی گہرائیوں سے بھی آگاہ ہوں۔ کیا اس محبت کے بدلے تم یوسف کو معاف نہیں کرو گی؟ دھوکہ بھی میں کھاؤں اور معاف بھی میں ہی کروں؟ تم بھول جاؤ، سب وہ ماضی کی ایک کہانی تھی، یہ کہانی تھی جو حقیقت بن کر سامنے آئی ہے، ہمراہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اوہ، یہ کیا کر دیا میں نے! خود ہی اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے صوفیہ اور اس کی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ جس طرح چڑیا چیل سے اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتی ہے، اس سے زیادہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی تھی، اور آج کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں میں نے اپنے اکلوتے کماؤ بیٹے کو ان ڈائنوں کے چنگل میں دے دیا اور ہار گئی، شکست فاش ہو گئی مجھے۔ محفل کی گہما گہمی عروج پر تھی، مہمان ضیافت سے لطف اندوز ہونے میں مصروف تھے۔ سودا کو عروسہ اور بوا وہاں سے لے جا چکی تھیں۔ زید نکاح کی مبارکباد وصول کرنے میں مگن تھا۔ اس کے انداز میں ابھی بھی بے یقینی اور بے اعتباری کی کیفیت موجود تھی، لبوں پر بہت پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ لوگ طعام میں مصروف ہوئے تو عمرانہ کو بھی بیٹھ کے سوچنے کی فرصت ملی، اور تنہائی میں محسوس ہونے والے پہلے ہی خیال نے گویا ان کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا، اور وہ تڑپ اٹھیں۔ شکست فاش، اور یہ بدترین شکست دینے والی کوئی غیر نہیں، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری اپنی سگی بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی، جس کی خوشیوں کے خاطر میں نے اس کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالا، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کی، اس کی خوشیوں کے خاطر کیا کچھ نہ کیا، اور وہ اس قدر خود غرض و بے وفا نکلی کہ ذرا بھی ماں کے متعلق نہیں سوچا، اپنی خوشیوں کے خاطر ماں کی خوشیاں راکھ کر ڈالیں۔ کیا بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ ان کو لگا بھری دنیا میں وہ تنہا رہ گئی ہوں۔ جن بچوں کے خاطر انہوں نے دنیا تیاگ دی تھی، وہ ہی ان کو تنہا کر چکے تھے۔ کسی چوکیدار سے بڑھ کر ان کی چوکیداری کی تھی، اور بات چوکیداری کی تھی۔ اس بارش کی رات زید نے محض سودا کے خاطر اپنا بیڈ روم چھوڑ کر نیچے لاؤنج میں وہ رات گزاری تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، زید کسی کی بھی خاطر اپنا روم نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اس بارش والی رات لاؤنج میں سونا ان کو اس کے دل کے بدلتے موسم کی نوید دے گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اپنے جذبوں کی خبر اس کو بھی نہ ہونے پائی تھی، مگر وہ ماں تھیں، اور ایسی ماں جو بچوں کو ہی حیات کا محور مانتی تھیں، اور پھر غیر محسوس طریقے سے وہ بیٹے کی ڈھکی چھپی ڈھری سہمی محبت سے آگاہ ہوتی چلی گئی تھی۔ نتیجتاً سودا کے ساتھ ان کا رویہ سرد سے سرد ترین ہوتا چلا گیا تھا، لیکن آج وہ جیت کر بھی ہار گئی تھیں۔ بیٹی کی ہر درمی اور جارحانہ انداز نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ مما، کیا ہوا؟ آپ یہاں الگ تھلگ کیوں بیٹھ گئیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ زید، جو گاہے بگاہے ان کو دیکھ رہا تھا، پھرتی سے قریب آ کر استفسار کرنے لگا۔ عمرانہ کا دل ایک دم ہی بھر آیا۔ ارے مما، کیا ہوا؟ مائدہ بھی ان کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کو دیکھتے ہی ان کے گداز ہوتے دل نے کرختگی اختیار کر لی۔ پلکوں کے پیچھے چھانے والی گھٹا یک لغت جھلسانے والی دھوپ کی مانند تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ کے سامنے پوری کہانی بدل گئی، بات کہاں سے کہاں جا پہنچی،
اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ممی؟ زید کی موجودگی میں جبرن انہوں نے اپنے لہجے پر قابو رکھا تھا، ورنہ دل یہی کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی مائدہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ یہ تو بہت امیزنگ کہانی ہے ممی، کیوں بھائی آپ خوش ہیں نا؟ وہ اب زید سے لپٹ گئی۔ زید کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہ ابھر پائی تھی۔ وہ ماں کے دل کی حالت اور جذبات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ تجسس شدت سے ستا رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے فیصلے پر راضی کیوں کر ہوئی بھلا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ بھی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی مصیبت میرے بچے کے سر تھوپ دی گئی ہے۔ یہ شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ ضبط کا پیمان ٹوٹا تو دل کی بھڑاس ان کے لبوں پر وارد ہوئی۔ زید کے جذبات مزید سرد ہو گئے تھے۔ مما پلیز یہاں تماشا کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، مائدہ نے عمرانہ سے سرگوشی میں کہا۔ جنید اور اس کی دادی اب یہاں موجود ہیں، میں نہیں چاہتی وہ آپ کا اصلی چہرہ دیکھیں۔ ایک روپ آپ نے انہیں دکھا دیا تھا اور نہیں دکھانے دوں گی میں آپ کو۔ مجھے وہاں ان کے گھر جانا ہے، میرا ہی خیال کر لیں کچھ۔ تم نے میری پرواہ کی تھی جو میں تمہارا خیال کروں؟ وہ بھی آہستگی سے غرا کر اس کو گھورنے لگی۔ پھر دکھائیں تماشا، میں بعد میں کیا کرتی ہوں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ باپ کی محبت سے محروم رہی ہوں، خاوند کی چاہت سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آج نہیں تو کل جنید میرا خاوند ہوگا۔ ان ماں بیٹی کے الجھنے سے بے خبر زید کسی مہمان کے ساتھ کچھ فاصلے پر محو گفتگو تھا۔ مائدہ دوبارہ ماں کو دھمکی دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ عمرانہ بیٹی کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھا کر گھائل دل لیے وہاں سے اٹھ کر مہمانوں کی طرف آ گئیں۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کی لاج بھی رکھنی تھی کہ آج انہوں نے بے انتہا تعریف و توصیف سمیٹی تھی۔ سوکن کو گلے لگانے کی فراخ دلی، حالانکہ گلے لگانا دور کی بات آنکھیں ملانا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ پھر سودا کو بہو بنانے کی جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا وہ گویا لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا گیا تھا۔ جنید بھائی، آج سے قبل آپ نے کبھی اتنا خاموش اور افسردہ دیکھا ہے؟ دھولا معمولی سی خوشی کی رمق، ہلکی سی مسرت کی کرن بھائی کے مکھڑے پر نہیں ہے۔ عمرانہ کی باتوں نے اس کے دل کو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے نہیں دیا تھا، اور جس تحقیر و نفرت کے انداز میں اس کی شادی کو بربادی کا نام دیا گیا تھا، اس کا دل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ شاہ زیب کی بات پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دروازے پر شدت سے دستک جاری تھی۔ جہاں آرا بڑی مشکل سے نیند کی آغوش میں سمائی تھی، مان مسلسل دستک سے ہڑبڑا کر بیدار ہوئیں۔ آ رہی ہوں بابا، صبر تو کرو، چل کر ہی آؤں گی، اڑ کر نہیں۔ انہوں نے غصے سے بڑبڑاتے دروازہ کھولا اور اچھل کر دور ہوئیں۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ تم دونوں تو مر گئے تھے، پھر یہاں کیسے؟ سامنے کھڑے سراج اور برکھا کو دیکھ کر وہ گگیا کر گویا ہوئیں۔ مر گئے تھے؟ سراج نے مسکراتی برکھا کو دیکھ کر قہقہا لگایا۔ تم تو یہی سمجھو گی کہ سراج مر گیا، اس کی رقم تمہاری ہوئی اور برکھا بھی مر گئی، تو لڑکی دینے سے تم بری الذمہ ہو گئی۔ سراج کے بعد برکھا بھی اس کو گھورتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں کہ تم زندہ ہو۔ تم لوگوں کو مرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، اور مر کر بھی کوئی زندہ نہیں ہوا کرتا۔ جہاں آرا کا خوف و دہشت، بڑا برا حال تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا، اور ہم مرے نہیں۔ میڈم کیوں بحث کرتی ہو؟ یہ عورت وورت خواہ وقت ضائع کر رہی ہے۔ مجھے اس سے رقم چاہیے اور تمہیں لڑکی، دونوں ہی آسانی سے حوالے نہیں کرے گی۔ میری سوچ سے زیادہ ٹیڑھی عورت ثابت ہو رہی ہے یہ۔ پھر تم ہی بتاؤ کوئی طریقہ جس سے یہ وقت ضائع کیے بنا ہمارا کام کر دے۔ ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ برکھا کے لہجے میں غصہ تھا۔ آپا، تم نے سنا میڈم کیا کہہ رہی ہیں؟ شرافت سے میرا پیسہ اور لڑکی میڈم کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بچت ہے، وگرنہ لڑکی تو تمہارے ہاتھ سے جائے گی، پیسہ دولت بھی، اور ساتھ میں تمہاری جان بھی۔ سراج کی تیوری میں بری طرح سے بل پڑے تھے۔ تم لوگ کس طرح سے اندر آ گئے؟ میں نے چوکیدار کو سختی سے منع کیا تھا، بیکار باتیں مت کرو، لڑکی کو بلاؤ۔ میں نے کہا تھا نہ لڑکی ملے گی نہ دولت حاصل کر پاؤ گے۔ تم لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی۔
पुलिस तुम्हारी सारी बदमाशियों अकड़ निकाल देगी। जहांआरा खौफ के नलगे से छुटकारा हासिल कर चुकी थी। सिराज, तुम ठीक कहते हो, ये औरत सीधे तरीके से बात नहीं मानेगी। तुम एक काम करो, इसको खिड़की से बाहर फेंक दो। इसके मरने के बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तुम इसकी सारी दौलत ले लेना, मैं अंशरा को ले जाऊंगी। चलो जल्दी करो। बरखा ने घूरते हुए सिराज को हुक्म दिया और वो हुक्म की बजावरी के लिए गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसने आगे बढ़कर जहांआरा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए थे। वो चीखते हुए पीछे होकर दीवार से जाके लगी। तभी झटके से इनकी आंख खुल गई। इन्होंने खौफ और दहशत से इर्द गिर्द देखा। वहां नीम अंधेरे में सन्नाटा था। दबीज और रेशमी पर्दों ने शाम को रात की तारीकी में बदल दिया था। इनकी सरासीमा निगाहें दरवाजे की सिमत थी। वो इसी तरह बंद था जिस तरह उबाली बंद करने के बाद वहां से गई थी। वहां न सिराज था न बरखा, बस एक अजीब सी पुरस्कारियत थी कमरे में। तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना लगे, बस एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें बुलाने में शायद हमें ज़माने लगे। वो सारा दिन बहुत खुशगवार गुजरा था। नोफिल की शख्सियत के कई अनदेखे पहलुओं से आशनाई हुई थी। ज़ाहिरी तौर पर सड़ियल, अकड़ू, बदमिजाज, कड़वा लहजा लेने वाला नोफिल बातनी तौर पर खुशमिजाज, मुलायम व शीरीं तबीयत व आला अखलाक का मालिक था। इसकी शख्सियत में खुलूस, अपनायत व मुरफ़्फ़त किसी ख़जाने की मानंद छुपी हुई थी। इस ख़जाने से सिर्फ इन लोगों को हिस्सा मिलता था जिन्हें वो अपने दिल के करीब महसूस करता था, जो इसकी मोहब्बत का हकदार होता था। किस सोच में गुम हो गई अंशी? नोफिल भाई की मोहब्बत पर भी कोई शक है तुम्हें? इन्होंने पूरी सच्चाई से तुम्हारे आगे अपना दिल खोल कर रखा है। इनके खौल व फ़ेल में ज़रा भी तज़ाद नहीं है। नोफिल और बाबर दोनों रूम में गए तो आकिफ़ा ने इससे कहा, कौल व फ़िल में तज़ाद की बात नहीं है आकिफ़ा, लेकिन पहले मोहब्बत का इजहार फिर फ़ौरन ही शादी का प्रपोज़ल देना, ये सब बहुत जल्दी नहीं है। एक ही दिन में फर्श से अर्श तक छलांग लगाने की सही की जा रही है। वो आकिफ़ा के सामने खासी गड़बड़ा कर रह गई थी, क्योंकि इसके इंतकामी जज्बों से पूरी तरह सिर्फ बाली आगाह थी। हत्ता कि इस मामले में नानी को भी इसने दूर ही रखा था। वो इनकी लालची तबीयत से बखूबी वाकिफ़ थी और अब आकिफ़ा के खुलूस के आगे वो निगाहें भी नहीं मिला पा रही थी। यही तो बात है और यही बात साबित कर रही है कि वो तुम्हारे मामले में किस कदर सीरियस है। इन्होंने टाइम वेस्ट किए बिना तुम्हें प्रपोज किया, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी मालूम की है ताकि बाकायदा तुम्हारी नानी से रिश्ते की बात की जाए। आकिफ़ा गौर से इसके चेहरे के बदलते रंग देख रही थी, जहाँ हर रंग में ना नज़र आ रही थी। अंशरा अजीब दोराहे पर फंस गई थी। यहाँ वो हो रहा था जो इसकी प्लानिंग के बिल्कुल ही बरक्स था। इसके लब खामोश थे। इसमें इतना सोचने की बात तो नहीं है अंशी। अगर तुम अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो तो मैं नोफिल भाई को इंतज़ार करने का कह देती हूँ। मुझे यकीन है वो इंतज़ार कर लेंगे। आकिफ़ा इसकी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, इंतज़ार करना फजूल ही होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? क्यों शादी नहीं करोगी तुम? आखिर किसके सहारे ज़िंदगी गुजारोगी? बूढ़ी रानी और बाली कब तक तुम्हारा साथ देंगी और इस माशरे में किस तरह जिंदा रह पाओगी जहाँ तन्हा औरत के लिए मर्द गिरदो भेड़िए बन जाते हैं। वो औरत कमज़ोर होती है जो खुद को कमज़ोर समझती है। मैं कमज़ोर हूँ, ना कभी बनूंगी। आम औरत से अलग ज़िंदगी है मेरी। मेरा हौसला और अज़्म भी दीगर औरतों से ज़रा जुदा और मजबूत है। कुछ भी कह लो, ये हकीकत है कि मर्द के बिना ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। हमारी ज़िंदगी में बेहद कठिनाइयाँ होती हैं, नशेब व फराज आते हैं जो तन्हा गुजारना सहल नहीं। तुम्हें अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। यूसुफ को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ अपनी बेटी को तलाश करें। हमरा ने ज़रख़ा को बताया था कि इन्होंने लंदन में
اس ڈائریکٹر کی بیوی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا جب تک اس نے سب کچھ سچ سچ نہ بتا دیا تھا۔ اس خاتون کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا کہ نویرا نے لڑکی کو جنم دیا تھا، پھر کچھ عرصے بعد کسی تاجر سے شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی تھی، اور جہاں آ رہا اس کو پکا معلوم نہ تھا کہ وہ بیٹی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی یا نہیں گئی تھی، مگر اس کو پھر کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ بازار تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، اب کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے۔ جائز و ناجائز کی سوچ سے مبرہ ہو کر ان کے اندر پترانہ محبت و شفقت کا ساگر امٹ رہا تھا، حالانکہ ہمراہ انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھیں۔ ناراضگی و خفگی کی خلج ان کے درمیان بے حد وسیع ہو گئی تھی۔ ہمراہ ان کا سامنا کرنا چھوڑ چکی تھی، بیڈ روم بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ ہمراہ ان کی محبت تھی، نویرا کے سنگ انہوں نے محض ٹائم پاس کیا تھا۔ زرقا ان کی پہلی بیوی تھی، جس کو انہوں نے طویل عرصے تک معمولی سی بھی اہمیت نہ دی تھی۔ ہمراہ سے شادی کے بعد ان کا سارا ٹائم فقط ہمراہ کے لیے ہی تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور چاہت نے کتنی تنگ دستی اور نفرت کا ثبوت دیا تھا۔ ان کے دل کی صدا ابھری تھی کہ والدین کے اولاد کے حق میں کیے گئے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس ٹھکرائی ہوئی عورت نے ہر موڑ پر ان کا ثابت دیا تھا۔ اس ٹھکرائی ہوئی عورت نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ آج بھی وہ سب بھلا کر ان کے درمیان پل بننے کی کوشش میں تھیں۔ ماضی کی رنگینیاں اب اپنی پوری کری صورتوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہمراہ کے واویلوں میں الجھ کر رہ جاتے، مگر یہاں معاملہ نوفل کا تھا، نوفل جو ان کی اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے اس کی غیر محسوس طریقے سے نگرانی کروانی پڑ رہی تھی کہ تنویر طاق میں بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور کب وہ اپنا وار کر جائے۔ آج سارا دن وہ گھر سے باہر رہا تھا، دن رات کی آغوش میں چھپ جانے کو تیار تھا۔ سارا دن بادلوں کی سورج سے آنکھ مچولی جاری تھی، اب بھی گہرے بادلوں کی سیاہی کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس تاریکی نے شام کو رات میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کا دل مضطرب ہونے لگا تھا، دل میں پہلے ہی اداسی و بے قراری کا موسم تھا۔ نوفل کے سارے دن کی غیر حاضری انہیں وسوسوں کا شکار کرنے لگی تھی، جس سے گھبرا کر انہوں نے اس کو کال کر ڈالی تھی۔ نوفل بیٹے، کب تک واپسی ہے آج؟ سارا دن آپ گھر سے باہر ہو، آپ کی غیر موجودگی میں نے بہت لونلی فیل کیا، بہت بور ہوا ہوں۔ سوری پپا، آج سارا دن گزر گیا اور میں فیل ہی نہ کر سکا کہ دن کس قدر اتنی جلدی رات میں بدل گیا۔ اوہ، آپ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ دن کتنی تیزی سے گزر گیا، اور مجھے لگا لمحہ لمحہ کچوے کی چال سے گزر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ سارا کمال ہوتا ہی ہے گیدرنگ کا، لوگ ہم مزاج ہوں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی اچھے لوگ مل گئے ہیں، انہوں نے شوخ انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی، گھر آ کر سب بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا انداز بھی شوخ ہوا۔ کیا ہوا ماسی، کیوں چیخ رہی تھیں؟ بالی ان کی دلسوز چیخ سن کر وہاں آئی تھی، اور بیڈ پر خوف زدہ سہمی جہاں آرا پر نگاہ پڑی، جس نے جھٹ پٹ تمام سوئچز آن کر کے کمرہ روشن کر دیا تھا۔ ماسی، خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا، بہت ڈری ہوئی ہو؟ بالی نے بیٹھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں آئے تھے ابھی۔ کون دونوں آئے تھے؟ میں نے تو کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آئے تھے وہ دونوں، برکھا اور سراج اپنا پیسہ مانگ رہا تھا اور برکھا انشرا کو لے جانے آئی تھی، وہ بے ربط انداز میں بولی۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا، ہوش و خرد سے بیگانہ محسوس ہو رہی تھیں بالکل۔ وہ دونوں تو مر گئے ہیں، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ نہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور یہی بتانے آئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور ہر حال میں اپنا پیسہ اور انشرا کو لے جائیں گے۔ بالی ایسا کرتے ہیں، ہم سب چھوڑ کر کہیں چھپ جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جہاں وہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں، کبھی بھی ڈھونڈ نہ سکیں۔ بالی کو ان کا ذہنی توازن درست نہ لگا۔ ماسی، یاد کرو، تم نے خود ان کی لاشیں دیکھی تھیں، وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا۔
وہ مر گئے، میں نے خود دیکھا ہے انہیں، وہ دونوں زندہ ہیں اور بار بار اپنے مطالبات کا تقاضا بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ برکھا کہہ رہی تھی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سراج سے کہہ کر مجھے کھڑکی سے باہر پھینکوا دے گی، اور وہ سراج وہ میرا گلا دبانے آ رہا تھا۔ تم انشرا کو بلاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جائیں گے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ خوف کا پیکر لگ رہی تھی۔ بالی کا بازو بڑی سختی سے دبوچے ہوئے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، گویا کہیں سے بھی برکھا اور سراج نمودار ہو جائیں گے۔ ان کی ڈری سہمی بلکہ ذہنی طور پر مفلوج حالت نے بالی کو پوری طرح شوق پہنچایا۔ آج سے قبل اس نے انہیں اس طرح ڈرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بالی تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ کیا تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہے ان دونوں سے؟ تم بھی ڈر رہی ہو نا؟ تمہیں بھی انہوں نے ڈرایا ہے؟ ہاں، تمہیں بھی ڈرایا ہوگا، وہ ایسے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ میں اب کیا کروں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ بالی کو گمسم دیکھ کر خوفزدہ انداز میں گویا ہوئیں۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ سراج ہم دونوں کو کھڑکی سے باہر پھینک دے گا یا پھر گلا دبا کر مار دے گا، پھر برکھا کا رستہ صاف ہو جائے گا، وہ انشرا کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ماسی، وہ دونوں مر گئے ہیں، اب دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ بالی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ مارے اور اس وقت تک مارتی رہی جب تک وہ پھریری لے کر حواسوں میں نہ آ گئی تھی۔ یہ اتنی سردی میں کیوں بھگو رہی ہو مجھے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بالی؟ کیا کر رہی ہو تم؟ بڑے چوکنے انداز میں انہوں نے بالی کو ڈانٹا اور بالی کے اضطراب کو قرار آنے لگا تھا۔ شکر ہے ہوش میں آ گئی، ورنہ میرا تو دم ہی نکلنے والا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا مجھے تو تمہارا دم نکلنے والا تھا؟ وہ بالی سے ٹاول لے کر چہرہ اور گردن صاف کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالی نے بھی ایک ایک بات دہرائی تو سن کر وہ حق تک رہ گئی۔ میں ایسی باتیں کر رہی تھی، کیا پاگل ہو گئی تھی میں؟ انسانی خون دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا ماسی۔ صحیح کہہ رہی ہو، کل تک میں اس کی موت کی تمنا ہی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا موت سے بے خبر دنیا کے مزے میں مگن رنگین زندگیوں کو لمحے بھر میں موت کے ہاتھوں میں دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ رات کا سیاہ آنچل دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، صبح کی روشن پیشانی نمودار ہو چکی تھی۔ کل سارا دن اور رات تک محترک رہنے والے لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی بھی بمشکل ہوئی تھی۔ ان میں ایک سودا تھی جس کی آنکھوں میں نیند لمحوں کے لیے آئی تھی، وگرنہ وہ تنہائی میسر آتے ہی خالی الذہنی کے ساتھ چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ کیا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ مقدر نے۔ کل تک وہ مسز پیارے بننے والی تھی اور آج مسز زید بن گئی تھی۔ مسز پیارے بننا کوئی کمال نہ تھا، مگر مسز زید بننا بہت بڑی انہونی تھی، بے حد حیران کن بات تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی شریک حیات بنا دی گئی تھی جس سے ہمیشہ اس کو دور رکھا گیا تھا، کہ جس کی پرچھائی سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی خوف اس کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا تھا اور اب بے خوف اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس سوچ نے ہی اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے صوفیہ نے کروٹ بدلی اور اس نے بھی گہری سانس لے کر خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ روٹھی ہوئی سردی کراچی پر بھی مہربان ہو چکی تھی۔ شال لپیٹے وہ باہر آئی، سارا گھر سناٹے اور نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بوا کے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں بھی دروازہ بند تھا۔ خلاف معمول آج وہ بھی بیدار نہ ہوئی تھی، ورنہ وہ چڑیوں سے پہلے جاگنے کی عادی تھی۔ لگتا تھا آج سب کا لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا۔ وہ کچن میں آئی، رات سب کے اصرار کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ برنر جلا کر اس نے چائے تیار کرنی چاہی۔ مان خیال آیا کہ کوئی بیدار ہو نہ ہو، بڑے ماموں اپنی روٹین کے مطابق فجر کی نماز کے بعد سونے کے عادی نہ تھے۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا، باہر ہلکی سی کوہر چھائی ہوئی تھی، سرمئی غبار فضاؤں میں چھایا ہوا تھا۔ سورج کے طلوع ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ کچھ فاصلے پر ماموں کی پشت دکھائی دے رہی تھی، وہاں چھتری تلے رکھی چیئر پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے تیار کر کے اس نے کیتل میں بھری، پھر کیتل پر ٹکوزی چڑھا کر ٹرے میں کپ سا سوسرز رکھ کے ساتھ وہ کچن سے نکل آئی۔ لان میں قدم رکھتے ہی تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ سردی کے ساتھ ایک تازگی بھرے احساس نے اس
को पुसरमुर्दगी से निकाला था। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर मामू जान। इसने ट्रे टेबल पर रखते हुए इन्हें सलामती दी, जो न्यूज़पेपर पढ़ने में इर्द गिर्द से बेखबर थे। इसकी कोमल आवाज़ पर सर उठाया और खुशगवार लहजे में गोया हुए, अरे तुम उठ गई बेटा, खुश व आबाद रहो। उन्होंने उठकर इसके सर पर दश्ते शफ़क़त रखा और दुआओं से नवाजा। सदा सुहागन रहो बेटी। इस चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो भाप उड़ाते कप को इसके हाथ से लेते हुए गोया हुए और लफ्ज़ सुहागन इसे गुमसुम सा कर गया था। वो खड़ी की खड़ी रह गई थी। क्या मैं सुहागन हूँ? जबरदस्ती के बांधे गए बंधन पायदारी की सनद पाते हैं कभी? जज्बा हमदर्दी के तहत इसको कबूल किया गया था, या खानदानी नामूस को बेदाग रखने के लिए ये सब किया गया था मामू? आह दिल से निकली। मान भारी कदमों की मानूस आवाज पे वो सरासीमा सी हुई। फुर्ती से सर पे जमी शॉल को चेहरे की तरफ खींचा। दिल की धड़कन तेज हुई और पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। आओ बेटा, गुड मॉर्निंग। मोहन्नस साहब ने कप टेबल पर रखते हुए बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर जैद के सलाम का जवाब देते हुए इसे गले से लगाया। मोहन्नस साहब से गले मिलते हुए जैद का चेहरा इसकी तरफ था। निगाह सीधी इस पर पड़ी, जो लाइट कलर सूट पर पर्पल कलर की कश्मीरी शॉल में अपना मलकूती चेहरा झुकाए बैठी थी। जैद की थकी हुई आंखों में एकदम ही जिंदगी अंगड़ाई लेकर बेदार हुई और लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। इसको पाना एक दीवाने का ख्वाब था और आज वो ताबीर बनकर इसके सामने बैठी थी। जितनी दूर थी इतनी ही अपनी थी। अब वो शजरे ममनुआ ना रहा था। सरशारी और तमानियत के समंदर में वो डूबता चला गया, तह दर तह। चाय ठंडी हो जाएगी बेटा। वो सौदा के चेहरे पर नजरें जमाए ये भूल ही गया था कि वो ताया के शाने से लगा हुआ है। इनकी मुस्कुराती आवाज पर खुजालत भरे अंदाज में अलहदा हुआ। आओ चाय पीते हैं। वो दोस्तों के अंदाज में इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़े और इसे कुर्सी पर बैठा देखकर सौदा घबराकर उठ खड़ी हुई। अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मोहन्नस साहब मुस्कुराकर बोले। वो अंदर, मम्मी उठ गई होंगी, चाय दे दूं इन्हें। इसने अपनी बौखलाहट पर बमुश्किल काबू पाया। कोई नहीं उठेगा भी, सब आधी रात के बाद ही सोए हैं और सूफे के बेदार होने के बाद तो रहने ही दो। वो दोपहर तक ही जागेगी, तो आराम से हमारे साथ बैठकर चाय पियो। इनका अंदाज हतमी था। वो तुअनो करहन बैठ गई। दिल की धड़कन गोया पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। वो कांपते हाथों से इसके लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी मिलाते हुए हाथ की लर्जिश ने चूड़ियों और चम्मच की खनखनाहट से अजीब जलता रंग फिजा में बिखेर दिया था। इसकी बौखलाहट और घबराहट महसूस करके जैद तो दिल में महसूस हो रहा था, जबकि मोहन्नस साहब ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी घबराहट की क्या बात है बेटा? जैद से अब आपका रिश्ता बदल गया है। बेशक अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, मगर ये ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि किसी से डरने झिझकने की जरूरत नहीं रहती। जिस तरह ये मुझे देखकर भाग रही थी, लगता है मेरी मौजूदगी में अब ये घर के किसी कोने खुदरे में कॉकरोच की मानंद छुप जाएंगी। रिश्ता बदला तो जैद का लहजा भी बदल गया था। नहीं, हरगिज नहीं। जिस तरह से पहले रहती आई थी इस तरह से, बल्कि इससे भी ज्यादा हाकिमाना अंदाज में रहो। कल तक तुम इस घर की बेटी थी और आज बहू भी हो। अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह कल तक पूरे घर में बिला रोक टोक फिरती थी, अब भी इसी तरह रहना। और मेरी नसीहत है। वो चाय पीते हुए संजीदा होकर कुछ तौक़ुफ़ से गोया हुए। इमराना का ख्याल तुम्हें पहले से ज्यादा करना पड़ेगा और हो सकता है वो तुम्हारे लिए पहले से ज्यादा सख्त और सर्द मोहर रवैये का मुजाहरा करे। बहुत दिल आजारी और परेशानियों का भी सामना करना पड़े। बहरहाल इसने जिस जज्बे के तहत भी ये काम किया है, बड़े ज़र्फ़ व बड़ाई की बात है। पहले इसने उर्सा को इस घर में आने की इजाजत दी, फिर तुम्हें बहू बना लिया। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ताया जान। डैडी से दिल बर्दाश्ता होने के बाद मम्मी की तमाम तर तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हो गई थी। इन्हें यकीन से भी बढ़कर यकीन था कि मैं इनको कभी मायूस नहीं करूंगा, और बाखुदा मैं ऐसा करता भी नहीं। मैंने ऐसा इसीलिए किया कि इनकी ख्वाहिश को रद्द करने के अलावा मेरे पास और कोई इरादा नहीं था, और बाखुदा मैंने ऐसा ही किया माँ सिवाय एक इनकी ख्वाहिश को रद्द करने के अलावा। ऐसी क्या ख्वाहिश थी वो मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप इमराना की किसी आरज़ू की नफ़ी भी कर सकते हैं? मोहन्नस साहब सख्त मुताज्जिब हुए। वो ख्वाहिश रखती थी कि मैं उर्वा से शादी करूं। बोलते हुए इसकी गैर इरादी निगाहें सौदा के चेहरे पर गईं, जो हुनूस शॉल की ओट में मलफूफ चेहरा झुका के बैठी हुई थी। रात गए इसकी वापसी हुई थी। सारा दिन इन लोगों के साथ गुजारने का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ था। नोफल बहुत बेहतरीन, बेहद केयरिंग साबित हुआ था। इसके मुलाजमीन भी ट्रेंड थे
مشروبات آئس کریم، چائے، کافی کے ساتھ فرائیڈ ڈرائی فروٹس اور چائنیز اور اٹالین ڈشز سرو کرتے رہے تھے۔ رات ساحل پر باربیکیو تیار کرنے کا اہتمام تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ گرم گرم مزیدار باربیکیو آئٹمز نے موسم کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ ڈنر کے دوران اور ڈنر کے بعد قہوہ نوش کرنے کے بعد وہ لوگ خوشگوار باتوں میں مصروف رہے، ماں سوائے انشرا کے۔ عاقفہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ نوفل سے شادی نہیں کرے گی، جس کا عاقفہ نے خاصا برا مانا تھا، اور اس کا انکار لے کر وہ وہاں گئی اور وہ اس سے شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اب کیا رویہ رکھے گا۔ یہ حقیقت تھی، اپنی بات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کوئی ایک ہی برداشت کرتا ہے، ورنہ اصل دشمنی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس نے بہت تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی تیور بدلے تھے نہ رویہ۔ اس کی خاموشی کو اس نے شدت سے نوٹ کیا تھا، اور عاقفہ بابر کے ساتھ کے آگے بڑھتے ہی بھاری لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ تم کیوں چپ ہو؟ عاقفہ کا میری فیور میں بولنا برا لگا ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر خاموش رہنا کوئی ریزن تو ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر سردی بڑھ جانے کے باعث ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ وہ عاقفہ کے ساتھ بیک سیٹ پر براجمان تھی، بابر فرنٹ سیٹ پر تھا، جبکہ ڈرائیونگ نوفل کر رہا تھا۔ سارے دن کی تھکن اوت کر آئی تھی۔ عاقفہ نے اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں، بابر بھی سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے شاید آرام کر رہا تھا۔ راستے بھر وہ دونوں جاگتے رہے تھے، اور وہ لمحہ لمحہ اس کے وجیح چہرے پر اداسی اور رنج کی کیفیت دیکھتی آئی تھی۔ چہرے پر حزن تھا، آنکھوں میں سوز۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور کرب میں مبتلا تھا کہ اس کو یہ خبر بھی نہ ہو سکی کہ وہ کتنی توجہ سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور اندر ہی اندر کتنی مسرور تھی۔ اس کے دشمن کی جان اس طوطے میں ہی تو تھی، اسے ایک دم مارنے والی تو وہ نہ تھی۔ اس کی خواہش تھی اس طوطے کی بار بار گردن مروڑی جائے، لیکن کیونکہ اس کی اذیت کسی اور کی اذیت تھی، وہ بنگلے کے باہر اس کو چھوڑ گیا تھا، اور وہ مسرور سی بالی سے ہیلو ہائے کر کے سو گئی تھی، اور تھکن اتنی تھی کہ اس نے بالی کی غیر معمولی سنجیدگی بھی محسوس نہ کی تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر کئی نیوز اس کی منتظر تھیں۔ برکھا اور سراج کا قتل، جہاں آرا کا وہاں سے آنا اور خواب میں ڈر جانا، سب ہی زیر گفتگو تھا۔ حیرت ہے، کسی سے نہ ڈرنے والی نانو تو مرے ہوئے لوگوں سے خوفزدہ ہے، جبکہ ان کو قتل کرانے میں تمام تر کوشش ان کی ہی ہے۔ ماسی کی کوشش نہ بھی ہوتی تو مرنا تو ان کو تھا ہی۔ زمین پر رہ کر زمین و آسمان والے سے بے خوفی و نڈر پن ایک دن ایسی ہی موت دیتا ہے۔ اب تو نانو بالکل ٹھیک ہے نا؟ اس نے جوس کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے متفکرانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے احتیاطاً رات ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہیں۔ اس نے ذہنی سکون کی دوائیاں دی تھیں، وہ کھا کر سو رہی ہیں۔ بالی نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے، جتنا سوئیں گی اتنا مائنڈ فریش ہوگا۔ اور تم سناؤ، کل کا ٹرپ کیسا رہا؟ کہیں نوفل بھائی نے پرپوز کرنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا؟ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ہاں، اس نے پرپوز کیا ہے بالی۔ عاقفہ سے بھی سفارش کروائی تھی کہ میں اس کی نہیں تو عاقفہ کی ہی بات مان لوں۔ ریلی؟ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا وہ تمہیں پرپوز کرنے کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ اور تم نے کیا کہا؟ وہ خاصی پرجوش تھی۔ یہ پتہ نہیں تمہیں، وہ اگر مجھے پرپوزل دے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر تنزن مخاطب ہوئی۔ تم نے انکار کر دیا ہوگا۔ دس از ناٹ فیئر۔ تھینک گاڈ مجھے کسی حد تک بھی سمجھتی ہو، ورنہ میرے خیال میں تم ساری انرجی نوفل بھیا پر ہی ضائع کر دیتی ہو۔ یہ تم نے ذرا اچھا نہیں کیا۔ اس دور میں کون ایسا کرتا ہے جو اتنی محبت کا مظاہرہ کرے؟ اس سے بڑھ کر ان کی محبت کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے فضولیات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے تم سے شادی کی خواہش بیان کر دی۔ سچی محبت یہی ہوتی ہے، مائی فٹ، سچی محبت۔ یہ دولت مند خاندانی شکاری ہوتے ہیں، سب کا شکار کرنے کا الگ الگ طریقہ اور انداز ہوتا ہے۔ کوئی شرافت کے نقاب لگا کر شکار کرتا ہے تو کوئی مکاری کا ماسک استعمال کرتا ہے۔ لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے کئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ نوفل بھی شرافت کا پرچار کر کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بار الٹ ہے۔ شکار اپنا جال شکاری پر ہی ڈال رہا ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی مان دور سے کوئی چیخ گونجی اور متواتر چیخنے کی آوازوں نے انہیں پریشانی سے اٹھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جہاں آرا کے کمرے کی طرف تیزی سے آئی تھی۔ اپنی بات جاری رکھو میری بیٹی،
کوئی ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فراغ دل ہے میری بیٹی، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس کی نگاہوں کی چوری پکڑ کر شوخی سے بولے، اوہ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ ماما کی یہ آرزو مجھ سے پوری نہ ہو سکی، اور ہوتی بھی کیوں کر، تاحیات ایک ایسے تعلق کے ساتھ کس طرح وقت گزارا جا سکتا ہے جس سے آپ کا دل ہم آہنگ نہ ہو۔ اگر کھانا من پسند نہ ہو تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، زبردستی نہیں کھاتا۔ اس کی یہ بات سودا کو کچھ باور کرا گئی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار کی وضاحت صاف و کھرے لفظوں میں کی جائے، کبھی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار مبہم انداز میں بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ازبر تھا کہ وہ اس کے اور اس کی ماں کے لیے کبھی بھی پسندیدہ نہ رہی تھی، جس کی وضاحت اس نے کر دی تھی۔ ماموں جان، میں اندر جانا چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ مونس صاحب نے اس کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بہت باحیا اور شرمیلی لڑکی ہے، کبھی صوفیہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ شروع سے مجھے اس کا یہی انداز اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ اس کو پانے کی خوشی میں اس قدر مگن تھا کہ بولنے کے بعد اپنی بے باکی کا احساس ہوا تو خود جلسہ ہو کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ شاید سن نہ سکے تھے یا سنی انسنی کر کے کسی گہری سوچ میں مگن ہو گئے تھے۔ کیا ہوا، آپ کچھ سوچ میں مستغرق ہو گئے ہیں تایا جان؟ میں سوچ رہا ہوں اگر سودا پیارے میاں کی ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ واٹ ڈو یو مین؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ان کی ادھوری بات پر وہ نہ سمجھ آنے والی بات پہ گویا ہوا۔ پھر آپ کا کیا ہوتا بیٹا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھولے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اللہ تم سے بے حد قریب ہے، تب ہی سودا تم سے دور ہوتے ہوئے معجزانہ طور پر ہمیشہ کے لیے تمہاری بنا دی گئی۔ وہ ان کے انکشاف پر اس طرح بیٹھا رہ گیا تھا گویا ساری محنت اور سالوں کی چوری کرتے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ ارے اتنے کنفیوز کیوں ہو رہے ہو بیٹا جی؟ کچھ دیر قبل تک میں پیارے کی دل میں کلاس لے رہا تھا، مگر اب دعا دے رہا ہوں۔ کچھ مشکلات و پریشانیوں سے گزر کر ہم خوشیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی کل رات ہم کچھ پریشانیوں سے ضرور گزرے، لیکن گھر کی خوشی گھر میں ہی رہ گئی۔ سودا کو اتنا چاہتے تھے تم، اور اس کو جدا کرنے میں خود ہی سب سے آگے تھے۔ ان کا لہجہ ہر قسم کے طنز سے پاک اور محبت و شفقت سے لبریز تھا۔ زید نے سوچا اب کچھ چھپانا ان کو فریب دینے کے مترادف ہوگا۔ تایا جان، آپ یہ بھید کیسے پا گئے؟ یہ وہ سیکرٹ ہے جو میں نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ در حقیقت یہ محبت امپاسبل تھی۔ محبت کو ممکن و ناممکن جذبے بناتے ہیں۔ جذبہ جس قدر پاکیزہ و کھرا ہوگا، اس کی تاثیر اتنی ہی طاقتور ہوگی کہ اپنے راستے میں آنے والے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے۔ رہا سوال یہ سیکرٹ مجھے کیسے معلوم ہوا، یہ تمہاری آنکھیں کبھی بھی اتنی روشن اور سچے موتیوں کی مانند جگمگاتی نہ تھیں، اور سودا پر نگاہ پڑتے ہی جس طرح تمہارے اندر زندگی کی روشنی دمک اٹھی تھی، ایسی روشنی و تابناکی میں نے کبھی بھی تمہارے اندر نہ دیکھی تھی۔ آپ کی ہر بات درست ہے، آپ کی بصیرت کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ یہ سچ ہے، آج سے قبل زندگی کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو خود سے جدا کرنے میں کیوں پیش تھا؟ وہ مؤدب لہجے میں دل کی حکایتیں سنانے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ماما نے ہمیشہ ہمیں سودا اور پھپھو سے دور رکھا۔ ایک وقت ایسا تھا جو ماما کہتی تھی میں سچ مانتا گیا، لیکن وقت کبھی کسی کے تابع نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن سچائی و غلط بیانی کو ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ دانستہ اس نے اپنی ماں کے جھوٹ کو غلط بیانی کہا تھا کہ ماں کی عزت کو بھی ملوث خاطر رکھنا مقصود تھا۔ مونس صاحب کو اس پر فخر محسوس ہوا تھا۔ معلوم ہی نہ ہو سکا کب اور کیسے یہ معاملہ چپکے چپکے اتنا مضبوط ہو گیا، اور جب مجھے خبر ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا سودا کو پانا آسمان کی وسعتوں میں چمکتے چاند کی طلب کرنا ہے۔ ادھر ماما کا اصرار تھا کہ میں عروہ کو اپنانے کی حامی بھر لوں، ادھر وہ بھی یہی خواہش دل میں وسائے پاگل ہو رہی تھی۔ ماما کے بڑے اصرار پر میں نے ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑنے کی دھمکی دے دی تھی ان کو۔ عروہ کو بھی میں کئی موقعوں پر صاف انکار کرتا رہا تھا، جس کا بدلہ وہ مجھ پر اور سودا پر گھٹیا الزام لگا کر لے چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا تا حیات شادی نہیں کروں گا، اور کبھی کسی کو بھی بھنک نہ پڑنے دوں گا کہ میں سودا کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ماما کی دل آزاری مجھے کسی طور بھی قبول نہ تھی۔ دل کے تقاضے ماں کی محبت پر حاوی نہیں ہو سکتے تھے۔ بے شک بیٹا، ماں کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، یہاں تمہاری پاکیزہ محبت کی جیت ہوئی ہے، مگر بیٹا
دنیا ہمیشہ پیار کی دشمن رہی ہے، مشکلات کا آغاز اب ہوگا۔ عمرانہ نے شاید جنید اور اس کی دادی کے دباؤ میں یا مائدہ کے مستقبل کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے تو دی ہے، لیکن جہاں تک میں عمرانہ کی نیچر کو سمجھتا ہوں، وہ اپنی اس قربانی کو رائگاں کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ جی، میں خود سمجھ نہیں پا رہا انہوں نے یہ فیصلہ کس طرح کر لیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر بھی مما نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے دانستہ ان کی دل آزاری کے باعث یہ سب بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ رات ہی پچھتاووں کا شکار ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جس نفرت سے کہا تھا کہ یہ شادی نہیں بربادی ہے، ساری رات وہ اس لہجے اور لفظوں کے بھنور میں ڈوبتا اور ابھرتا رہا تھا، یہاں تک کہ سودا کو پانے کی خوشی بھی برف بن گئی تھی جو اب اس کو دیکھ کر ہی پگھلی تھی۔ میں اللہ ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہارے حق میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اپنی رحمت سے اس فیصلے کو بہتری عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں تمہیں بھی بہت ثابت قدم رہنا ہوگا، بے حد بھاری ذمہ داریاں تم پر عائد ہو گئی ہیں۔ عمرانہ کے ہر شر کا مقابلہ تمہیں بے حد فرما برداری اور اطاعت گزاری سے کرنا ہوگا، ساتھ ساتھ اپنے نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو بھی برقرار رکھنا ہوگا جس کو تاراج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہے گی۔ ممی ایک بے حد بیڈ نیوز ہے، افرا نے تقریباً بھاگتے ہوئے آ کر بدحواس لہجے میں کہا۔ اس کے انداز پر رضوانہ کے ساتھ عروہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے کون سی قیامت آ گئی ہے جس قدر بدحواس ہو رہی ہو، یوں سمجھیے قیامت ہی آ گئی ہے۔ وہ عروہ کی طرف دیکھ کر کچھ اس انداز میں گویا ہوئی کہ عروہ کا دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھا۔ اب بولو گی بھی کہ کیا سسپینس کریٹ کرتی رہو گی؟ کیا بولوں، کس طرح سناؤں؟ ایسی بیڈ نیوز میری زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی۔ دیکھو بہن کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹانگ میں ایسی موچ آئی ہے کہ پین کی وجہ سے فیور بھی ہو گیا ہے، اور تم ہو کہ اصل بات بتانے کے بجائے پہیلیاں بھجوا رہی ہو۔ کیا ہوا ہے، اصل بات بھی تو معلوم ہو۔ رضوانہ تحمل آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ ممی مائدہ کی کال آئی تھی میرے پاس ابھی، وہ یہ پوچھ رہی ہوں گی نا کہ ہم کل نکاح میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اب اس کو کیا معلوم کہ ہم تیار ہو کر گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ عروہ سینڈل کی ہیل ٹوٹنے کے باعث ایسی گری کہ پاؤں میں موچ آ گئی۔ اور ممی یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ افرا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی سیریس میٹر ہے۔ تم بتاؤ افرا، کیا کہہ رہی تھی مائدہ؟ عروہ خلاف معمول افرا کو سنجیدہ اور پریشان دیکھ کر بھاپ گئی تھی کہ مائدہ نے کوئی بہت ہی اعصاب شل کرنے والی خبر سنائی ہے۔ وہ مائدہ کہہ رہی تھی سودا کا نکاح زید بھائی سے ہو گیا ہے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ عروہ بے یقینی سے چلائی۔ یہ سچ ہے، مائدہ نے مجھے پوری سٹوری سنائی ہے۔ نو، نیور، امپاسبل، زید صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ مائدہ جھوٹ بول رہی ہے، جلتی ہے وہ مجھ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زید مجھے ہرٹ کر کے سودا سے نکاح کرے؟ عروہ کی سماعتوں میں گویا بلاسٹ ہوا تھا، اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی مانند چیخنے چلانے لگی تھی۔ عروہ سنبھالو خود کو، پاؤں میں اتنی تکلیف ہے پہلے ہی، اور تم۔ ان کے باقی ماندہ لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ عروہ نے جنونی انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھا سامان پھینکنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ رضوانہ اور افرا اس کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ عروہ میری بچی، یہ کیا کر رہی ہو؟ صبر کرو، مجھے عمرانہ سے تصدیق تو کر لینے دو، یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے مائدہ نے جو کیا ہو تم سے، تم تو جانتی ہو عمرانہ سودا سے کتنی نفرت کرتی ہے، بلکہ سودا ہی کیا صوفیہ کی بھی دشمن ہے وہ۔ ہر وقت اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں ماں بیٹی کو گھر سے کہیں دور دفع کر دے، پھر کس طرح سے وہ سودا کو بہو بنانے کا سوچ سکتی ہے؟ شاید وہ عروہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اسی طفل تسلیوں سے بہلا رہی تھی، مگر عروہ کے دل کی حالت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دھڑکنیں آگ کی لپٹیں بن گئی تھیں، کسی پل چین و قرار نہیں مل رہا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ممی، عمرانہ آنٹی کو کال کر کے معلوم کرے، ممکن ہے مائدہ نے کوئی گیم ہی کھیلا ہو۔
عروہ کی جنونی حالت نے افرا کے حواس بھی گم کر دیے تھے۔ اس کو ذرا احساس نہ تھا کہ وہ اس خبر کا اتنا برا اثر لے گی۔ یہ مائدہ نے گیم نہیں، زید نے گیم کھیلا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے وہ اپنی چاہت کو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ سودا اس کی ہو چکی ہے، یہی اس کی خواہش تھی۔ تم رو مت، میں بھی عمرانہ سے معلوم کرتی ہوں۔ تم دیکھنا کس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ وہ جو درد کے خوف سے زمین پر پاؤں نہیں ٹکا رہی تھی، اب جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ بکھرے بال، بہتے آنسو، اس کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، اور اس بے چینی میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب عمرانہ نے کال ریسیو نہ کی تھی۔ نانو نانو کیا ہوا؟ چیخوں کی آواز سن کر وہاں آئی تو جہاں آرا کو خوفزدہ انداز میں آتے دیکھ کر انشرا نے پوچھا، وہ سراج اور برکھا میرے روم میں پھر آ گئے ہیں، اور برکھا سراج سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کھڑکی سے باہر پھینک دے، مجھے کہیں چھپا دو، وہ مجھے کھڑکی سے باہر پھینک دے گی۔ انشرا ان کی حالت دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ وہ کسی بچے کی مانند خوف سے کانپتی ہوئی اس سے لپٹ گئیں۔ ان کے جسم پر کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے، وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ انہوں نے انشرا کو مارے خوف کے پوری طرح بھیج لیا تھا۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ خود ہکا بکا رہ گئی تھی۔ نہ تسلی کے لیے زبان حرکت کر سکی، نہ جسم نے کوئی جنبش کی تھی۔ نانی کا ناقابل یقین روپ اس کے سامنے تھا، جو نگاہوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم سن کیوں نہیں رہی ہو میری بات؟ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لوگ خطرناک ہیں، یہاں آ جائیں گے اور ہم سب کو مار دیں گے۔ وہ اس سے علیحدہ ہو کر بالی سے مخاطب ہوئیں، اور بالی جو پہلے ہی ان کی ایسی حالت دیکھ چکی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ کر انشرا کے کمرے میں لے آئی۔ انشرا بھی ساتھ ہی تھی۔ آپ یہاں آرام سے سو جائیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا میرے روم میں۔ بالی ڈور لاک کرنے لگی تو وہ ان کے قریب بیٹھ کر محبت سے گویا ہوئی۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا؟ سراج اور برکھا بھی نہیں آئیں گے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر معصوم انداز میں استفسار کرنے لگی۔ انشرا کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اس نے بمشکل آنسوؤں کو ضبط کیا۔ بولو، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اس وقت پہچان سے بھی محروم تھی۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ ماسی، سراج اور برکھا یہاں نہیں آئیں گے۔ آنسو ضبط کرنے سے اس کی آواز رند گئی تھی۔ بالی نے ان کے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایسے ہی کہا تھا جیسے کسی بچے کو بہلایا جاتا ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ یہاں نہیں آئیں گی نا؟ کیا تم ان کو مار کر بھگا سکتی ہو؟ تم ان دونوں کو مار دو گی؟ ان کی عقل و خرد سے آری گفتگو انشرا سے برداشت نہیں ہو سکی، اور وہ بے آواز منہ پھیر کر رو دی۔ جس عورت کو اس نے مردوں کی مانند بہادری و جیتاری سے جیتے دیکھا تھا، وہ ڈر و خوف جن کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ان کی خوف کے مارے بچکانہ حرکتوں نے اس کو زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ انشی، تم تو مسائل کا حل نکال لیتی ہو، اب تم ہی رو رہی ہو۔ اگر تم یوں رو گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ ان کے سونے کے بعد بالی اس کے پاس آئی، جو اس کمرے سے ملحق کمرے میں آ کر رو رہی تھی۔ نانی کی کنڈیشن دیکھی ہے تم نے؟ سب کو ڈرانے والی آج خود ہی ڈر کا شکار ہو گئی ہیں۔ کیسا خوف، کیسا ڈر ہے ان کی آنکھوں میں۔ لگتا ہے مینٹلی کنڈیشن بہت اپسیٹ ہو گئی ہے۔ وہ ہمیں پہچان نہیں رہی ہیں۔ پہلے تم چپ تو ہو۔ ماسی کی دیوانگی سے زیادہ مجھے تمہارے آنسو وحشت زدہ کر رہے ہیں۔ بالی ٹشو اس کی آنکھوں کے ساتھ لگا کر آنکھیں صاف کرنے لگی۔ تم نویرا آنٹی کو فون کرو اور بتاؤ نانو کی طبیعت کے مطابق، پھر وہی کریں گی جو کہیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے۔ عمرانہ حسب عادت دن چڑھے سو کر اٹھیں، اور ذہنی طور پر بیدار ہوتے ہی انہیں یہ خیال کوڑے کی مانند لگا کہ رات کیا ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مائدہ کی باتوں میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ زید کو اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو سونپ دیا، اب وہ اس کو میرے خلاف کر دے گی، مجھ سے دور ہو جائے گا میرا بیٹا۔ وہ جو ماں کو دیکھ کر جیتا ہے، پھر ماں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سودا اور صوفیہ کا ہو جائے گا وہ۔ ارے مما، کیا ہوا؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سر پکڑ کر کیوں بیٹھی ہیں؟ اسی دم مائدہ نے وہاں آ کر ان کو سر پکڑتے بیٹھتے دیکھ کر فکر مندی سے کہا، کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مائدہ؟ تمہیں پیدا کرنے کا، تمہاری جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا، یا تمہاری غلطیوں کو چھپانے کا، جو تم نے ایک ناپسندیدہ ترین لڑکی کو میری بہو بنانے پر مجبور کر دیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مما؟ میری کن حرکتوں کے آپ تانے دے رہی ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟
सौदा से नफरत करना छोड़ दें अब आप, वो भी इनकी ही बेटी थी। सो इन्हीं के अंदाज में कहा, मोहब्बत करने का ठेका तुमने लिया है, तुम ही करो, मुझे माफ कर दो, वही बेहतर है। अल्लाह मम्मी क्या हो गया है आपको, किस तरह की बातें कर रही हैं? बेदार हो गई मम्मी आप? गुड आफ्टरनून। मानजैद वहां आया था। जाग गई हूँ। देख लो, पूत के पाँव पालने से ही दिखाई देते हैं। रोजाना मेरे जागने से कबल ही वो बेड टी लेकर आती थी, और आज मुझे जागे कितनी देर हो गई है सौदा का पता है ना बेड टी का। उन्होंने जैद को देखते ही मुंह बनाकर कहा, पहले आप मुझसे तो मालूम कर लें, भाई को शिकायत बाद में लगाइएगा। सौदा, ओह सौदा भाभी आपके लिए चाय लाई थी, मगर आप सो रही थी, मैंने कह दिया वो कुछ देर बाद ले आए। मैंने कॉल कर दी है, वो ला रही होंगी। भाई को देखकर मायदा ने मूड अच्छा कर लिया था, लेकिन इमराना के चेहरे के साफ ये मजीद बिगड़ते चले गए। मूड पूरी तरह ऑफ हुआ था। ओह तुम बहुत बड़ी चमचागिरी कर रही हो, ख्वामख्वाही। ख्वामख्वाह क्यों? इकलौते भाई और इकलौती भाभी है मेरी। ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि वो किस तरह इकलौती रहती है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा कर रह गई। इसी दम सौदा चाय ले आई और वहां देखकर जैद को लम्हे भर के लिए ठिठकी, आ जाओ बस बंद करो ये अदाकारी, बड़ी नेक परवीन बनने लगी हो। वो सौदा को देखकर घूरकर तंजिया लहजे में बोली, वो पहले ही हिरासां थी, रही सही कसर इनके खूंखार मूड ने पूरी कर दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके करीब आई और मुअद्दबाना अंदाज में चाय का मग इन्हें दिया। अभी वो चाय देकर पलटी ही थी कि इनकी दहाड़ पर घबरा कर मुड़ी। ये चाय है या अपना मुंह धोकर लाई हो? शिद्दत इश्ताह से चीख इन्होंने भाप उड़ाता हुआ मग सौदा के चेहरे की तरफ उछाल दिया और कमरा सौदा की चीख से गूंज उठा था।